پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے وزیر دفاع خواجہ آصف کے اس بیان کی، جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر تنقید کے ساتھ ساتھ انہیں مذاکرات کی دعوت بھی دی اور کہا ہے کہ آئیں بیٹھیں مل کر بات چیت کریں تاکہ ماضی کی غلطیوں کا کچھ ازالہ ہو سکے۔ تو سینیٹر صاحب، عفنان صاحب، وزیر اعظم ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تحریک انصاف بھی مذاکرات کا کہتی ہے، لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا مذاکرات کی باتیں دونوں جانب سے محض ایک سیاسی بات ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ دکھائی نہیں دیتا کیونکہ کوئی کنکلوژن نہیں ہوتی، کوئی ٹھوس نتیجہ اس کا سامنے نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ صرف بیان بازی کی حد تک ہی ہے کہ انہوں نے بھی بیان دے دیا، یعنی کہ حکومت نے بیان دے دیا، اس کے اوپر اپوزیشن نے بھی بیان دے دیا، کوئی ٹھوس اس کا نتیجہ سامنے نہیں آتا؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تب ہم نے کہا، جب ہم جو ہیں وہ جب اپوزیشن میں تھے تب کہا، مطلب جو حکومت تھی پھر کہا، بنیادی طور پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب از ناٹ انٹرسٹڈ ان دس چارٹر ڈیموکریسی۔ یا اگر آپ کو بالکل سمپل میں کروں، وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ میں وزیر اعظم بن جاؤں، پاور گریب ہو اور بس، جیسے میرا پہلے گزر گیا تھا۔ اور اگر آپ ان کی پیچھے ماضی میں بھی چلے جائیں تو وہ جب 2007 میں بھی COD سائن ہو رہا تھا، اس وقت بھی عمران خان صاحب نے چارٹر ڈیموکریسی کو سائن نہیں کیا تھا۔ تو وہ ان کا نہ کوئی پاسٹ اس طرح کا ہے، نہ ان کا کوئی انٹرسٹ ہے ان چیزوں میں۔ ان کا اپنا ایک ایجنڈا ہے، اس میں وہ ان کا یہ اس سے کوئی نہیں ہے کہ آج سے 50 سال بعد، 25 سال بعد آج جو ہم کام کریں گے اس کا امپیکٹ ہوگا، تو اگر اب آج چارٹر ڈیموکریسی کر لیں تو اس کا اچھا اثر آئے گا پاکستان پہ، مگر ہی از ناٹ انٹرسٹڈ۔ اب تالی جو ہے وہ دو ہاتھوں سے بچتی ہے۔ ہم اب جو مرضی کر لیں، ہم حکومت میں تھے ہم نے تب کہا، جب ہم اپوزیشن میں تھے تب کہا، جب حکومت میں آئے پھر کہا، مطلب تو شہباز شریف صاحب نے فلور آف دا پارلیمنٹ کہا، ہمارے اور بڑے بڑے لیڈروں نے اس کے بارے میں بات کی، مگر کبھی بھی جو ہے وہ کنکلوسیو اسی لیے نہیں ہوا کیونکہ ظاہر ہے جب تک دوسری طرف سے کوئی رسپانس نہیں آئے گا تب تک کیا ہی کر سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے شاید رسپانس نہیں بھی آتا کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں، عمران خان صاحب کا جو پاکستان کی سیاست میں عروج ہے اور جو ان کی کنٹریبیوشن اگر آپ دیکھیں تو وہ بنیادی طور پہ تو انہوں نے آ کے پاکستان کے اندر ہائیبریڈ نظام لے کے آئے، وہ پاکستان کے جمہوری اداروں کی تباہ و بربادی کبھی پچھلے 50 سال میں اتنی نہیں کی کسی نے جتنی انہوں نے چند سالوں میں کر دی۔ انہوں نے RTS بٹھا دیا، انہوں نے یہ جو فارم 47 کرتے ہیں، یہ RTS بٹھانا سب سے بڑا فارم 47 یہ تھا۔ صحیح۔ تو اب ظاہر ہے ایک آدمی جس کا ٹریک ریکارڈ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ اپنے یوسف زئی صاحب میرے سے ایگری نہیں کریں گے، لیکن تاریخی طور پہ تو معاملہ یہی ہے۔ اگر وہ واقعی انٹرسٹڈ ہیں تو وہ اس پہ بات کریں، مگر وہ یہ ہمیں جواب دیتے ہیں آگے سے کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا، صحیح، میں سیاستدانوں سے بات نہیں کروں گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی عمران خان صاحب سب سے بڑے سپورٹر ہیں ہائیبریڈ نظام کے، یعنی کہ شوکت یوسف زئی صاحب، اب یہ موقف آ گیا، یہ پوائنٹ آ گیا ہے عفنان اللہ خان صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو سیاستدانوں سے بات نہیں کرنی، ہم نے تو ان لوگوں سے بات کرنی ہے جن کی ہاتھوں میں ان کی ڈوریں ہیں۔ تو خواجہ آصف کے بیان پر بیرسٹر گوہر نے بھی یہ کہا ہے کہ سیاسی مسائل کا حل مذاکرات میں ہی ہے اور حکومت مذاکرات کی بات کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی۔ شوکت یوسف زئی صاحب، کیا رکاوٹیں ہیں بجٹ معاملات پر؟ ہم بات ایڈ کر دوں، میں ایک بات ایڈ کر دوں، پھر آپ شوکت یوسف زئی صاحب کی طرف چلے آئیے گا، جلدی سے کوئکلی کریں۔ میں ایک بات ایڈ کر دوں بس، دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ جی جن کے ہاتھ میں ڈورے ہیں، تو 2002 میں جب ARD بنی تھی تب تو کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم جن کے پاس ڈورے ہیں ان سے بات کریں گے، یا جب MRD بنی تھی تب بھی کسی نے یہ نہیں کہا۔ پولیٹیکل جو لیڈر ہوتا ہے وہ سیاست کے تھرو اپنا کام کرتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ میں جاؤں آ گیا نا آپ کا۔ شوکت یوسف زئی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، سیاستدانوں سے کیوں بات نہیں کرنا چاہتے آپ شوکت یوسف زئی صاحب؟ دیکھیں، یہ ہر 2 مہینے بعد ان کو ایک وہ نشہ چڑھ جاتا ہے کہ جی چلو میڈیا پہ بیان دے دیں کہ جی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ صرف میڈیا کے لیے بیان ہوتا ہے، دیکھیں ماحول بنانا پڑتا ہے، اچھا، اور اس کے لیے باقاعدہ طور پہ کوئی کمیٹی بنتی ہے، کوئی اپروچ ہوتا ہے۔ تو کیا اس کے جواب میں بیرسٹر گوہر نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ آؤ مل کر بیٹھتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے بیان نہیں دیا ہے کہ آؤ بیٹھے ہیں مذاکرات کرتے ہیں؟ بہت ہو گیا، میں نے تو کئی دفعہ سنا ہے قومی اسمبلی میں، کیا یہ نہیں سن رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ مذاکرات نہیں ہے۔ یہ تو دیکھیں نا، جو بندہ ہمیں کہہ رہا ہے بیرسٹر گوہر بات تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ ہوتا نہیں ہے نا شوکت یوسف زئی صاحب۔ بات یہ کہ بیانات تو ضرور آتے ہیں لیکن عملی طور پر کچھ نہیں ہوتا۔ میرے بھائی تو یہی تو مسئلہ ہے نا، عملی طور پہ کون کرے گا؟ حکومت کرتی ہے نا، حکومت پہل کرتی ہے، حکومت ماحول بناتی ہے، حکومت بہت سارے اقدامات کر سکتی ہے لیکن نہیں کر رہی ہے۔
اور جو تانے دے رہے ہیں کہ جی عمران خان نے ہائبرڈ نظام کو، عمران خان نے جمہوریت کو تباہ کیا. میرے بھائی شہباز شریف صاحب جب سے آئے ہیں میرے خیال سے کوئی 53-54 ہزار ارب کا قرضہ لے لیا ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستانی عوام کا کیا قصور رہا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ نے کہاں لگائے، کون سی موٹر وے بنائی ہے آپ نے؟ جب تک عمران خان تھے 43.5 ہزار ارب کا قرضہ تھا، اس کے بعد 1,00,000 ارب پہ قرضہ پہنچ گیا ہے. جو تم بتائیں نا مجھے کہ کون سا پاکستان آپ نے بنا دیا؟ آپ نے تو پاکستان کا بٹا بٹھا دیا ہے. سارے کارخانے بند ہو رہے ہیں، 150 کے قریب تو آپ کے پنجاب میں کارخانے بند ہو گئے ہیں. چلیں جی، یہ سوال آپ کا حکومت کی طرف بھی لے کے جائیں گے، بہت بڑی معیشت کی پارٹی کی طرف بھی لے کے جائیں گے. تباہی کا آخر ذمہ دار کون ہے؟ چونکہ شوکت یوسفزئی صاحب ایک بریک مجھے لینی ہے ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پروگرام کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ مذاکرات کی باتیں دونوں بینچز کی طرف سے ہوتی ہیں. حکومت کی طرف سے بھی کی جاتی ہیں کہ مذاکرات کریں، آئیں بیٹھیں، اور یہی بات کی جاتی ہے اپوزیشن کی جانب سے بھی. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس چیز کا کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا. تو شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ کے حکومت کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں اور وہ حل بھی ہو جاتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ حکومت کے معاملات آخر کیوں نہیں حل ہو پاتے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیں، وجہ شاید یہی ہوگی کہ شاید اپوزیشن نہیں چاہتی کہ ان کے معاملات حل ہوں، کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ حکومت کی جانب سے تو کافی دفعہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ مذاکرات کی آفر دی ہے انہوں نے، اور سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے بھی ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک پارلیمنٹری پارٹی بنی تھی اسپیکر صاحب کی سربراہی میں، اس میں 2-3 نشستیں ان کی ہوئی تھیں اور چوتھی میں پھر یہ چلے گئے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ خود سنجیدہ نہیں ہیں تو پھر ایک فریق اگر غیر سنجیدہ رویہ اختیار کر لے پھر معاملات نہیں چلیں گے. مذاکرات کو کامیاب ہونے کے لیے دونوں فریقین کا سنجیدہ ہونا بہت ضروری ہے. یہاں پر مجھے وہ سنجیدگی نہیں نظر آ رہی، نہ وہ انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، نہ پارلیمانی افیئرز کے اندر انٹرسٹ نظر آ رہا ہے، نہ کوئی سیکیورٹی ایشوز کے اندر نظر آ رہا ہے، نہ ان کو کسی قسم کی کوئی لیجسلیشن میں انٹرسٹ ہے. ان کو صرف انٹرسٹ ہے کہ یہ پوری جو جماعت ہے نا، یہ عمران بچاؤ ایک تحریک بن چکی ہے، اور ایک چھوٹا سا ان کا ایک گروپ بن گیا ہے جس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے تہے چل رہے ہیں، کچھ لوگوں نے پیچھے مذاکرات کر لیے ہیں، وہ ان کے ساتھ نہیں رہے ہیں. ایک چھوٹا سا گروپ ہے جن کی اب کوئی ایز سچ I'm sorry to use these words، لیکن ایک چھوٹی سی نیوسنس ویلیو رہ گئی ہے کہ اسمبلی میں آتے ہیں، کاغذ پھاڑتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، بائیک آؤٹ کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں. صحیح، یعنی پوائنٹ آپ کا آ گیا شرمیلا فاروقی صاحبہ. شوکت یوسفزئی صاحب، یعنی کہ حکومتی ارکان یہ کہتے ہیں، جیسا کہ آپ نے شرمیلا فاروقی صاحبہ کو بھی سنا، کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ بھی ہوتا رہے، پاکستانی قوم کسی بھی طرف جاتی رہے، آپ کو اس سے سروکار نہیں ہے، چاہے وہ مہنگائی کی چکی میں پسے یا اس کا کوئی بھی حل نہیں نکل آپ کے پاس موجود ہے. آپ کے لیے صرف ایک واحد مسئلہ رہ گیا ہے، وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی. آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستانی قوم کو ایک طرف آپ رکھتے ہیں اور پھر آپ کا بیانیہ آپ صرف یہ بناتے ہیں کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بانی پی ٹی آئی ہیں، اگر تو وہ ہیں تو سب کچھ ہے، اور اگر وہ نہیں ہیں تو پھر کچھ نہیں ہے. آخر ایسا کیوں ہے شوکت یوسفزئی صاحب؟ یہ حکومتی موقف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ تو دونوں مل کر لوٹتے رہے نا پاکستان کو. کسی نے آواز اٹھائی تھی اس پہ؟ یہ ایک دوسرے کو چور چور کہتے تھے. پہلی دفعہ تو پاکستانی عوام میں شعور آیا عمران خان کی وجہ سے. اگر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے تو دیکھیں، مذاکرات کی بات تو ہم ہمیشہ کرتے آئے ہیں. انہوں نے کون سی سنجیدگی دکھائی ہے؟ پیپلز پارٹی کی کیا مذاکرات؟ لیکن شوکت یوسفزئی صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی سیاست کا حسن ہے کہ ان کا ذاتی مفاد ہوتا ہے نا. جو پہلے چور چور کہتے تھے اب دوست کہہ رہے ہیں. تو میری بات تو سنیں، تو آپ بھی تو ان کے ساتھ، سیاست کا تو حسن ہی یہی ہے نا سر. میرے بھائی، ہوتا کیا ہے؟ ان کے ذاتی مفادات ہوتے ہیں نا. میری بات تو سنیں آپ پہلے. دیکھیں، یہی مفادات ہوتے ہیں نا کہ جی مجھے گلگت بلتستان کی حکومت دے دیں، جی مجھے ادھر یہ دے دیں. یہ اسی کے لیے تو بلیک میلنگ ہوتی ہے، کیونکہ فیئر الیکشن تو نہیں ہو رہا ہے. اگر آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کرتے تو آج یہ صورتحال تو گلگت بلتستان کی نہ ہوتی، نہ آزاد کشمیر کی ہوتی. آزاد کشمیر میں ان کی حکومت ہے نا، کراچی میں ان کی حکومت ہے. کراچی کے کیا حالات ہیں آپ خود دیکھیں، میرے خیال سے آپ نے وزٹ کیا ہوگا. سارے کراچی کا رہنے والا ہوں، میں تو خود کراچی کا رہنے والا ہوں، بہت کام تو آپ دیکھیں نا. تو میرے خیال سے آپ کو زیادہ
आपको ज़्यादा मालूम है, मैं तो एक दो दफ़ा आया हूँ, मुझे तो बड़ी हैरत हुई है कि इतने बड़े बड़े दावे कि जी हमने तो पता नहीं क्या बना दिया, लेकिन वो सारा शहर खुदा हुआ। और जी कब से मैं तो हैरान हूँ कि BRT हमें ताने देते थे कि 6 माह में नहीं बना सके, और इनके कितने साल हो गए BRT की, अभी तक उसका नाम निशान नहीं है। मैं समझता हूँ कि देखें, अगर आपने पॉलिटिकल चीज़ों को बढ़ाना है तो जमहूरियत को मजबूत करना है। पहले ये जमहूरियत का गला घोटते, आज मैं बड़े हैरान हूं कि जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सेनेटर साहब, चूंकि वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, टाइम बिल्कुल कम रह गया है सर, शौकत यूसुफजई साहब हमें दावा, जबकि खुद बैठे हुए हैं, खुद गैर जमहूरी सेटअप में बैठे हुए हैं, खुद फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, और ताना अफनान साहब देखे ना, आज पीपल्स पार्टी जो हमेशा जमहूरियत का राह गिलाती थी, आज वो इनके साथ मिली हुई है। सर शौकत यूसुफजई साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। अफनान साहब अपना साहब को मैं सिर्फ इतना गुजारिश करूंगा, यूसुफजई साहब को मैं इतना गुजारिश करूंगा कि पेशावर के हालात भी 13 साल में बहुत ख़राब हुए हैं। अगर कराची के हालात ठीक नहीं है तो पेशावर का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आप लोगों की जब हुकूमत आई थी तो आप कहते थे हम पेशावर को पेरिस बनाएंगे। आज आप लोगों का हाल ये है कि वहाँ पे गलियाँ टूटी हुई हैं, गटर उबल रहे हैं, और 2200 अरब रुपए में, जो 2200 अरब रुपए का बजट है, उसमें से आपने 20 अरब रुपए पेशावर को ठीक करने के लिए नहीं लगाया। तो ये सारा खा पी के, आपस में बांट बूट के खा पी के, बात ये है कि क्या वजह है कि 13 साल हो गए हैं PTI की हुकूमत को, और आज भी वहाँ पे जो है वो बच्चे जो है स्कूल नहीं जाते। हॉस्पिटल बात यही है अफनान साहब के, देखें एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाने से पाकिस्तान को हम आगे लेके नहीं जा सकते, पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं हो सकते। चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद थे, शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।